سر آپ جیسے عالم دین کی زبان سے دیوبندی بریلوی جیسے الفاظ مناسب نہیں لگتے، آپ خود کو مسلمانوں کو فرقہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ او یار ایک کیڑا سوال کر چھڑا جلا بندہ، یہ مطلب یہ ہے کہ میں دیوبندی بریلوی کہہ کے فرقے بنائے نے، ٹھیک ہے؟ دیوبندی بریلوی مجھ سے پہلے بنے ہوئے تھے۔ اسلام کی سنت ہے، قرآن کی سنت ہے کہ آپ نے برائی کا ذکر کرنا ہے۔ اسلام امر بالمعروف کا نام نہیں ہے، ونہی عن المنکر بھی ہے۔ کیا اللہ کی زبان سے یہ جچتا تھا کہ جوز اور کرسچنز کا نام لے کے ان کے عقیدے کو غلط کہا جائے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کرسچن اور جوز عقیدے موجود تھے، ان کی خرابیاں موجود تھیں، ان کو ایڈریس کیے بغیر، ان کو بائی نیم مینشن کیے بغیر عوام الناس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگر اللہ اتنا بڑا ٹیچر ہو کے نام لیے بغیر اپنی بات نہیں پہنچا رہا آپ تک، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر اسید شاہی کوئی نہیں۔ یہ فرقے ہم نے نہیں بنائے، یہ انہوں نے بنائے ہیں، ان کی مسجدوں کے باہر لکھے ہوئے ہیں۔ بھائی جس نے کام ڈالا اس کا نام لیا جائے گا۔ یہ تو بات آپ کو ہائی لائٹ کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں بات پہنچ سکتی۔ یہ نہیں علی المنکر ہے۔ تو چونکہ ہم نے یہ فرقے نہیں بنائے، ہم سے پہلے دنیا میں یہ فرقے موجود ہیں، جب تک یہ فرقے ختم نہیں ہوتے ان کا نام لیا جائے گا۔ یہود و نصارہ کا بھی نام لیا جائے گا، ان کا بھی لیا جائے گا۔ ادھر آپ یہ کیوں نہیں لکھتے کہ قادیانیوں کا نام لیے بغیر ختم نبوت پہ بات کریں؟ اے بھی لکھو نا کہ قادیانیوں کا نام لیے بغیر ختم نبوت پہ بات کریں کہ نبی اسلام آخری نبی ہیں، دیکھیں ہمیں چاہیے اچھے بچے بن جائیں، ہمیں ختم نبوت پہ ایمان رکھنا چاہیے، جو کوئی یہ کہتا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اتنے تو ایڈا منہ پھاڑ کے بول دینے۔ تو ایک منٹ، آپ کو صرف سوال کرنے کا حق ہے میرے بھائی، مناظرہ کرنے نہیں آئے۔ یہ پھر جواب لے کے جا کے نا گورے کی عدالت میں رکھیے گا، یہ سوال تھا، یہ انجینئر نے جواب دیا ہے، گورا فیصلہ کرے گا کہ نے شڑول ماری تھے کہ نے جواب دیتا ہے۔ آپ صرف سوال کریں گے، جواب میں دوں گا اور ادھر پہنچا کے آؤں گا انشاءاللہ جواب کو، کہ جہاں ایک پرائمری اسکول کے بچے کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جب میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بس آپ سنیں، ایک ایک چیز میں ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں، آپ کے دل کی خواہش کو تو میں نے نہیں ماننا نا۔ تو ختم نبوت میں ہم قادیانیوں کا ذکر کریں گے، خلفائے راشدین کے جب قتال کی باری آئے گی تو ہم منکرین زکوٰۃ کا، مرتدین کا ذکر کریں گے، مسلمہ کذاب کا ذکر کریں گے۔ یہ تو نہیں آپ کہیں گے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے کے اندر نام میں نہیں دسنا کدے خلاف قتال کیتا سے دعوی نبوت تے، نام دسے بغیر کیتا سے، تو ماما یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ ہر برائی والے کے برائی کا ذکر کرنا ہے۔ یہ آپ کو جو سوچ دی ہے نا وہ ان لوگوں نے دی ہے جو علمی طور پہ خصی مسلمان ہیں۔ جی صرف فضائل پہ بات کریں، فضائل پہ بات نہیں کرنی، نہیں عن المنکر، ذہن میں رکھیں۔ ابو جہل کیا کہتا تھا نبی اسلام کے بارے میں کہ اللہ اس کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ تو کیا نبی اسلام نے یہ کیا تھا؟ ہاں ہو گیا تھا، کیونکہ جب بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو باپ تو پھر تلوار میں بدر میں ادھر باپ ہوگا ادھر بیٹا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں امت کو جوڑیں، سر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی توڑ جس شخص نے پیدا کی ہے اس کی قبر مدینے میں۔ یہ توڑ نہیں ہے کہ شیطان کی پارٹی الگ رحمان کی الگ، یہ توڑ نہیں ہے کہ کل تک باپ بیٹا ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، ان کے آنے کے بعد باپ بدر میں ادھر کھڑا ہے اور بیٹا ادھر کھڑا ہے، یہ جوڑ ہے؟ کہانیاں کرانیاں بند کرو، وہ اپنے بابیاں دی سٹوریاں تو باہر نکلو، کوئی پڑھ لکھ بھی لو، تھوڑا علم بھی حاصل کر لو۔ کیڑی خواباں دی دنیا 'چ بیٹھے ہوئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے آ کے اس کائنات کا سب سے بڑا توڑ پیدا کیا ہے کہ رحمان کی پارٹی الگ ہے، شیطان کی پارٹی الگ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کو ایگزسٹ کرے، اور بائی نیم مینشن ہوگا۔ ہم ابو جہل کا نام نہ لیں، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کا نام نہ لیں، نام لیں گے، بائی نیم مینشن کریں گے، جس نے کام ڈالا ہے اس کا نام لیا جائے۔ اس کے بغیر تو دنیا میں چینج نہیں آئے گی۔ ایک انجینئر نے، یا اس سے محتاج جملہ ہے، ایک انجینئر کے ذریعے 1000 سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف 10 سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں، صرف موت نہیں مرے، کتے کی موت۔ انہوں نے 1000 سال کے اندر جو عزت اویل کی تھی نا، 10 سال میں اس سے زیادہ ذلت کمائی ہے۔ جائیں دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لوگ ان کے نام کتنے احتراموں کے ساتھ لیتے تھے، آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب میمز بن رہی ہیں اب ان کے اوپر، ہونا ہی کچھ ہونا ہے۔ تو یہ چینج آئی ہے، ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ
آپ نے اگر اس امت کو اس شخص کے قدموں تک پہنچانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، تو جن کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں نا، ہاں ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا۔ علی بھائی، اب یہ قرآن و سنت کی دعوت کیا حق نہیں ہے؟ اگر ہے تو خالص دودھ کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی ٹیچر نہیں تھا، ان سے بہترین سلیبس کسی کے پاس نہیں تھا قرآن، ان سے زیادہ تائید کسی کو حاصل نہیں تھی، اللہ کی تائید تھی، اور اللہ کا کام کرنے آئے تھے۔ پلانٹ ارتھ پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو صرف پیغمبر ہوتا ہے۔ ہم جو ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کی دعوت آگے لے کے چل رہے ہیں نا، یہ ہماری سیکنڈری رسپانسبلٹی ہے۔ پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وقت کے پیغمبر کی۔ تو انہیں بھی قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے صرف بات پہنچانی ہے، وما علینا الا البلاغ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے، آپ نے اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی علیہ السلام، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبختی پہ اترا ہے، بات ماننے والا نہیں ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ویتجنبها الاشقی، اور ایسے بدبخت کو آپ چھوڑ دیں اس کے ہاتھ۔ اور چھوڑنا تو آپ نے دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اسے ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے قیامت کے دن جہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، کانٹے کی بات تھی جو تمام الہامی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان میں موجود تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا ہمیشہ کی زندگی کو امن کرو دنیا کی زندگی کو قربان کر کے۔ تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتی ہے۔